سورہ نور کی آیت نمبر 19 کا انتخاب کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو اس بات کو پسند کرتے ہیں ان تشیع الفاحشۃ کہ عام ہو جائے فحاشی فی الذین آمنوا ان لوگوں میں جو ایمان لائے، لہم عذاب علیم ان کے لیے دردناک عذاب ہے، فی الدنیا دنیا میں، والآخرہ اور آخرت میں، واللہ یعلم اور اللہ تعالی جانتا ہے، وانتم لا تعلمون اور تم نہیں جانتے۔ اس آیہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے اس بات کو ذکر فرمایا کہ جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ایمان والوں میں فحاشی عام ہو جائے تو اللہ تعالیٰ انہیں دنیا میں بھی عذاب میں مبتلا فرمائے گا اور آخرت میں بھی عذاب میں مبتلا فرمائے گا۔ اگر ہم اس آیہ مبارکہ کو موجودہ صورتحال کے تناظر میں دیکھیں، یعنی کرونا کے تناظر میں دیکھیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس آیہ مبارکہ کا مفہوم زیادہ واضح ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ ان الذین یحبون، بے شک وہ لوگ جو پسند کرتے ہیں، ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا کہ مسلمانوں میں فحاشی عام ہو جائے تو ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وہ عذاب کب ہے؟ فی الدنیا دنیا میں، والآخرہ اور آخرت میں۔ اب ہم غور کریں کہ ہم جس معاشرے میں جی رہے ہیں اس معاشرے میں اہل ایمان میں فحاشی عام کرنے کے کتنے اسباب عام ہیں۔ مثال کے طور پر فحاشی عام کرنے سے مراد یہ ہے کہ کسی کا عیب ہے تو اس عیب کو معاشرے میں اچھالنا۔ فحاشی عام کرنے سے مراد یہ ہے کہ نوجوان بچوں اور بچیوں کے جذبات کو جو ہے ابھارنا تاکہ وہ گناہ میں مبتلا ہو جائیں۔ فحاشی عام کرنے سے مراد یہ ہے کہ مسلمانوں کے سامنے ایسے امور سر انجام دینا کہ جس کی وجہ سے ان کے اندر سے حیا اور غیرت نکل جائے۔ فحاشی عام کرنے سے مراد ہے معاشرے کے اندر زنا کو عام کرنا، یہ بھی مفسرین کرام نے لکھا، یا پھر ہمارے معاشرے کے اندر وہ ویب سائٹس کے جن کے اندر غیر اخلاقی مناظر دکھائے جاتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ ماضی قریب میں یہ چیز کتنی زیادہ عام ہوئی۔ ہمارے معاشروں میں فلموں کے ذریعے، ہمارے معاشرے میں ڈراموں کے ذریعے، ہمارے معاشرے میں آزاد خیالی کے نام پر، ہمارے معاشرے میں میرا جسم میری مرضی جیسے غلیظ نعرے کے نام پر کس طرح مسلمانوں میں فحاشی عام کی گئی۔ یعنی وہ چیزیں جن کا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا تھا وہ چیزیں ہمارے معاشرے میں ہونا شروع ہو گئیں، اور اس کا نتیجہ آج یہ ہوا کہ اللہ نے اپنا عذاب بھیجا، جس عذاب کے نتیجے میں پوری دنیا بند ہو گئی۔ وہ تمام اڈے، وہ تمام مقامات، وہ تمام ٹھکانے جو چل رہے تھے ان کو بند کر دیا گیا۔ تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہمیں اپنی سوچ میں پاکیزگی لانی ہوگی، ہمیں اپنی فکر کو پاکیزہ کرنا ہوگا۔ بعض لوگ یہ کہیں گے کہ ہم جب فلم یا ڈرامے کی بات کرتے ہیں تو وہ کہیں گے جی مولوی ہے، مولوی تو یہی بات کرے گا۔ میں اکثر اس بات پہ یہ کہتا ہوں کہ آپ کا عمل ہے آپ اللہ کو جواب دیں ہیں، مولوی جواب دے نہیں ہے، لیکن سمجھانا ہمارا کام ہے۔ چلیں آپ دینی حوالے سے نہ سوچئے، آپ اپنے معاشرے کی اقدار کو تو جانتے ہیں۔ پاکستانی معاشرے کی جو اقدار ہیں، پاکستانی معاشرے کے جو اخلاق ہیں، پاکستان کے اندر جو ایک ریت چلی آ رہی ہے ان چیزوں کو تو سمجھتے ہیں۔ آپ خود دیکھیے کہ ہمارے یہاں کئی ایسی چیزیں ماضی قریب کے اندر بنائی گئیں کہ ایک فیملی اسے ساتھ بیٹھ کر نہیں دیکھ سکتی، اور یہ وہ حقائق ہیں کہ جن سے کوئی نظریں نہیں چرا سکتا۔ پھر کئی ایسی چیزیں ہوئیں جن پر تکلیف یہ ہوئی کہ ایک تو غیر شرعی عمل ہے، پھر اس غیر شرعی، مثال کے طور پر غیر محرم کا اختلاط ایک غیر شرعی عمل ہے، رقص کرنا ایک غیر شرعی عمل ہے، اور اس کے لیے جملے یہ اختیار کیے گئے کہ ماشاءاللہ کتنا اچھا گانا گایا۔ اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ آپ کے نزدیک اسلامی حوالے سے یہ چیز تو غلط ہے نا، اس کے لیے لفظ ماشاءاللہ کا استعمال کرنا، ماشاءاللہ کتنا اچھا ڈانس کیا، اب یہاں پر لفظ ڈانس کے لیے لفظ ماشاءاللہ یعنی اللہ کے نام کا استعمال کرنا، یہ تو غلط ہے نا۔ یعنی ہم نے اپنے اعمال کے اندر تمام حدود کو پامال کر دیا، اور پھر بدقسمتی سے جب اتنی بڑی آزمائش ہم پر آ گئی اب بھی ہم نہیں سدھر رہے۔ گھروں پہ بیٹھے ہیں لیکن گھروں پہ موبائل یوز کر رہے ہیں، اور ان موبائل کے اندر اللہ کا ذکر سننے کے بجائے، تلاوت قرآن سننے کے بجائے غیر اخلاقی اور غیر شرعی اور غیر اسلامی جو اعمال ہیں انہیں بولا جا رہا ہے، انہیں سنا جا رہا ہے، انہیں دیکھا جا رہا ہے۔ تو ہمیں اس بات کو سمجھنا ہوگا کہ یہ قرآنی آیت ہے، اور پھر یہاں پر میں اس آیت کا حوالہ اس لیے دے رہا ہوں کہ سورہ نور آیت نمبر 19 واضح الفاظ کہ ان الذین، بے شک وہ لوگ
جو پسند کرتے ہیں اس بات کو ان تشیع الفاحشۃ کہ فحاشی عام ہو جائے فی الذین آمنوا ایمان والوں میں لہم عذاب علیم ان کے لیے دردناک عذاب ہے فی الدنیا دنیا میں بھی والآخرہ اور آخرت میں بھی۔ تو ہم سب کو چاہیے کہ ہم اپنا محاسبہ کر کے اپنے آپ کو اخلاق کی طرف لائیں، ہم اچھے کردار کے حامل بنیں، اور اس میں سب سے اہم کردار اس پورے معاشرے کے اندر پیرنٹس کو ادا کرنا چاہیے۔ انہیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے بیٹے اور ہماری بیٹیاں کیا دیکھ رہے ہیں، ہمارے بیٹے اور ہماری بیٹیاں کن کو سن رہے ہیں، ہمارے بیٹے اور ہماری بیٹیاں کن کی صحبت میں بیٹھ رہے ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آج ہم اکاؤنٹیبلٹی نہ کریں، آج ہم ان کے اوپر چیک اینڈ بیلنس نہ رکھیں، اور کل وہ حالات ہمیں دیکھنے پڑیں کہ پورا معاشرہ ہمارے ہاتھوں سے نکل جائے۔ اور اس طرح کے موضوعات یہ وہ موضوعات ہیں جو قرآنی موضوعات ہیں۔ یہاں پر اگر کسی کو تکلیف ہوتی ہے تو پھر وہی والی بات لوٹ کر آتی ہے کہ خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں۔ یعنی کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ ان آیات کو پھر نکال دیا جائے؟ کیونکہ فحاشی اور عریانی کو معاشرے سے ختم کرنے کا حکم تو قرآن نے دیا ہے۔ تو کم از کم میں باہر نہیں جاتا، ہمارا جو پاکستانی میڈیا ہے اس کے جو مالکان ہیں وہ تو مسلمان ہیں نا، اتنا چیک اینڈ بیلنس کر لیں کہ ایسے الفاظ، ایسے انداز، ایسا لباس، ایسا ماحول جو ہمارے معاشرے میں ایکسیپٹڈ نہیں ہے، جس سے ہمارے بچوں کے ذہنوں کے اندر بغاوت جنم لیتی ہے، وہ ایسی چیزیں دیکھتے ہیں، پھر اس طرح کے اٹیمپٹس کرنے کے لیے جاتے ہیں، وہ چیزیں برباد کر دیتے ہیں۔ ہمارے یہاں کہا جاتا ہے کہ فلموں ڈراموں نے بہت کچھ دیا۔ میں یہ کہتا ہوں کہ عدل و انصاف کے ساتھ آپ ایک سروے کروائیں کہ کتنا کچھ دیا، کیا ہمارے اخلاق کو بڑھایا یا ہمارے اخلاق کا جنازہ نکالا۔